ख़ास طور پر جنہوں نے اس کا انیشیٹو لیا. اور یہ ابھی ہمارے بھائی حسن ایوب بھی بات کر رہے تھے. دیکھیں ہم یہاں پر اس لیے نہیں آئے کہ صرف جو اسد طور ہیں وہ ہمارے کولیگ ہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں اس لیے کہ آئین پاکستان ہمیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کے ساتھ جئیں. آزادی اظہار رائے جو ہے یہ آئین پاکستان نے گارنٹی کی ہے اور آئین کی خلاف ورزی کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. اور اسد طور کو پکڑا صرف اس لیے گیا ہے کہ وہ معاشرے کے ان نقائص کا ذکر کر رہا تھا. اس نے وہ ایشو کھڑے کیے جس سے جو ہمارا حکمران طبقہ ہے, جو ہمارا بادشاہ ہے, وہ ننگا ہو گیا. وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا. اور اس نے بڑی ہمت سے, بہادری سے اس نے اس چیز کا مقابلہ کیا. اور جو بہت افسوسناک چیز ہے وہ کل ہائی کورٹ بھی گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گیا. حکومت اور ریاست تو ہمیشہ جبر کرتی آئی لیکن عدالتیں ریلیف دیتی تھی. لیکن اب کیا ہوا کہ یہ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں, عدالتیں ہوں, ایگزیکٹو ہو. میں اس کی انکوائری دیکھ رہا تھا, انکوائری کا نمبر وہی ہے جو معزز ججز کے خلاف اگر آپ نے ویلیفیکیشن کیمپین کی ہے تو اس کی تحقیقات. لیکن جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں تو ججز کا ذکر ہی نہیں ہے, اس میں اداروں کا ذکر ہے, ان میں سرکاری آفیسرز کا ذکر ہے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لگ رہا ہے جیسے عمران ریاض کو اٹھایا, جیسے اسد طور کو اٹھایا, اور بھی لوگوں کو اٹھایا جائے گا. لیکن اگرچہ بھلے ہم میں تفریق ہو, کچھ بھی ہو, جو آدمی بھی ہے جہاں پر بھی ہے, صحافیوں کو دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے اور ہمیں ان آزادیوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے حامد میر صاحب کا, منیزہ صاحبہ کا, کہ یہاں پر جو لوگ اتنے شارٹ نوٹس پہ اکٹھے ہوئے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اس لیے کہ اس دور میں وہ لوگ یہاں پر آئے. اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. تو ہم جئیں گے اور اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. زندہ ہے صحافی, زندہ ہے صحافی, جیلوں میں جا کے کوڑے بھی کھا کے, زندہ ہے صحافی. حامد کی صورت, ابراہیم کی صورت, عمران کی صورت, صدیق کی صورت, اسد طور کی صورت, زندہ ہے صحافی. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. اسد طور کو رہا کرو, عمران ریاض کو رہا کرو, زندہ ہے صحافی, زندہ ہے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. رات کو انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں سے صلاح مشورہ کیا. ان کی کوشش تھی کہ ہمارے جن ساتھیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی صحافی کی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھائیں, ان کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا جائے. لیکن اس میں کچھ تاخیر جب ان کو نظر آئی تو انہوں نے خود ہی اس کا اعلان کر دیا. اور میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا اور یہ وقت کی اہم ضرورت تھی. اور مزید خوشی مجھے یہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ حسن ایوب بھی موجود ہیں, سمیع ابراہیم صاحب بھی موجود ہیں, اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. اور آپ سب کو دیکھ کے مجھے وہ 3 سال پہلے والا مظاہرہ یاد آ رہا ہے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اسد طور کو گھر میں گھس کے مارا گیا. تو میں اس وقت اسد طور کو نہیں جانتا تھا, تو مجھے بار بار فون کر کے یہاں پہ بلایا گیا. اور جمعے کا دن تھا اور جب میں یہاں پہ آیا تو تھوڑے سے لوگ تھے, اور وہ جو مظاہرے کا اہتمام تھا وہ 2-3 صحافتی تنظیموں کی طرف سے تھا. لیکن آج جو ہے انیشیٹو صرف منیزہ جہانگیر کا ہے, اور وہ 3 سال والے پہلے مظاہرے سے کافی زیادہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. زندہ ہے صحافی, زندہ ہے, زندہ ہے صحافی, زندہ ہے, جیلوں میں جا کے زندہ ہے, کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے. تو اس وقت جو ہے وہ نعرے لگ رہے تھے کہ صحافت کو آزاد کرو, لیکن 3 سال بعد نعرہ لگ رہا ہے جمہوریت کو آزاد کرو. تو آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم 3 سال پہلے کھڑے تھے, لیکن نعرہ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے. صحافت کی آزادی کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اس میں ایک نعرہ ایڈ ہو گیا جمہوریت کو آزاد کرو. تو الیکشن بھی ہوتے ہیں پاکستان میں, پارلیمنٹ بھی موجود ہوتی ہے, لیکن جمہوریت جو ہے وہ آزاد نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسد طور کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے.
اسد طور نے جو آخری ویلاگ کیا اس میں اس نے ساری کہانی پہلے بتا دی. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد طور نے کسی اہم عدالتی شخصیت کے خلاف کوئی کردار کشی کی مہم چلائی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ سول سروس کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف انہوں نے کوئی مہم چلائی، وہ آپ ایف آئی آر دیکھیں جو ایف آئی اے کی ایف آئی آر ہے، انگریزی زبان میں ہے، وہی اس میں گھسے پٹے پرانے الفاظ ہیں، میلافائڈ انٹینشنز اور اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا، اور لکھا نہیں ہوا کہ ایکچولی اسد طور نے کیا کیا ہے. تو یہ اسد طور کی گرفتاری جو ہے وہ دراصل ایک ٹیسٹ کیس ہے. اس سے پہلے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، لیکن عمران ریاض کو گرفتار کر کے کہا گیا کہ جی یہ کوئی لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ نہیں ہے. اس کو بھی اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ کافی عرصہ لاپتہ رہنے کے بعد وہ جب سامنے آئے تو کچھ عرصہ خاموش رہے وہ، اور پھر انہوں نے بولنا شروع کر دیا. تو ان کی زبان بندی کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اسد طور کو بھی ان کی زبان بندی کے لیے گرفتار کیا گیا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان دونوں کی گرفتاری سے صرف چند دن پہلے بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری کی، اور اس ڈاکومنٹری میں ان دو کے انٹرویوز شامل تھے. عمران ریاض کا انٹرویو تھا اور اسد طور کا انٹرویو تھا. تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران ریاض اور اسد طور کی جو گرفتاری ہے اس کا مقصد پاکستان کی جو صحافتی برادری ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم لوگوں کو سچ بولنے کا بہت شوق ہے، اس شوق سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں سبق سکھا دیں گے. تو جو لوگ ہمیں سبق سکھانے کے شوق میں مبتلا ہیں، وہ بڑے مشتاق ہیں کہ جی ہمیں سبق سکھایا جائے. ان کو صرف یہی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد طور کو ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کر کے اس کا 5 دن کا ریمانڈ لے کے ہم ڈر جائیں گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. جو الزامات آپ نے اسد طور پہ لگائے ہیں میں ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں. آئے زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے. آئے بسم اللہ کریں اور آگے مجھے بھی گرفتار کر لیں. اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہیں وہ گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں. دراصل ان لوگوں کو ہماری تاریخ کا نہیں پتہ. تاریخ جو ہے نا ہماری وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی لڑائی میں سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں، صحافی برادری جو ہے وہ پہلے لڑائی شروع کرتی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ جب 1978 میں جنرل ضیاء اللہ کا مارشل لا تھا تو اس کے خلاف جو تحریک ہے وہ جناب نثار عثمانی صاحب نے اور منہاج برنا صاحب نے شروع کی تھی پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے، اور ایم آر ڈی نے تحریک بحالی جمہوریت اس کے 3-4 سال بعد شروع کی تھی. اور انہوں نے نثار عثمانی صاحب نے اور منہاج برنا صاحب نے گرفتاریاں دینی شروع کی تھی، وہاں سے تحریک شروع ہوئی تھی. اس مرتبہ پی ایف یو جے کو گرفتاریاں دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. آپ نے پہلے ہی عمران ریاض کو اور اسد طور کو گرفتار کر لیا ہے. تو اب اگر آپ نے ہمارے کہے بغیر ہی ہماری تحریک اپنے طور پہ شروع کر دی ہے تو بھائی آئیے آپ ہمیں بھی گرفتار کیجئے. ہم تیار ہیں، آپ ہمیں گرفتار کریں گے اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہماری رہائی کا مطالبہ کریں نہ کریں، لیکن دنیا جو ہے وہ آپ کو شیم کے نعروں سے نوازے گی.